فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیاسی قیادت اور مسلح افواج کے اعزاز میں شائعہ، صدر مملکت، وزیر اعظم اور اہم سیاسی قیادت نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور گورنرز بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی عشائیے میں موجود تھے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں قومی جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آرمی چیف کے عشائیے میں قومی عزم کی عکاسی کی گئی۔ مارکہ حق میں دانشمندانہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیاسی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں شاندار فتح، پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کی شکر گزار ہیں۔ ترکیہ نے پاکستان کا مثالی ساتھ دیا۔ ایران کا بھی بھرپور جنگ میں بڑا اہم کردار رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تڑڑ کہتے ہیں پاک بحریہ کی تیاری اور حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کچھ نہ کر سکا۔ پاک بھارت کشیدگی میں ہمارے سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کل 4 روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ پہلا پڑاؤ ترکیہ ہوگا، جس کے بعد وزیر اعظم ایران کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف ایران کے بعد آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ چاروں ممالک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کے دوروں کے باعث وفاقی بجٹ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب، ہر جانب بادلوں کی حکمرانی۔ لاہور اور اسلام آباد میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، ہر طرف پانی ہی پانی۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل پڑیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ طوفانی ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، سولر پینلز کو شدید نقصان پہنچا۔ ایبٹ آباد، بانسہرہ، بنیر، نتھیا گلی اور مظفر آباد میں موسلادھار بارش، بجلی کی فراہمی معطل۔ حسن ابدال سمیت کئی علاقوں میں تیز آندھی اور بارش نے موسم کو دلکش بنا دیا۔ پشاور میں آندھی، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں تیز بارش اور ژالہ باری کا الرٹ۔ NDMA نے پوٹوہار ریجن میں 2 سے 4 گھنٹے کے اندر طوفانی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ سندھ کے میدانی اور ساحلی علاقوں میں قیامت خیز گرمی، سکھر، لاڑکانہ، دادو اور جیکب آباد میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جا پہنچا۔ موہنجو دڑو میں پارہ 48 ڈگری کو چھونے لگا۔ گرمی نے روزمرہ زندگی مفلوج کر دی۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند، درجہ حرارت 40 ڈگری کے قریب۔ ٹھٹھہ، بدین اور تھرپارکر میں بھی شدید گرمی اور خشک موسم نے مشکلات بڑھا دی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن تک ہیٹ ویو جاری رہنے کی وارننگ جاری کر دی۔ شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے۔ چاہتے ہیں پاکستان 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرے۔ IMF کے مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری۔ پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت مثبت قرار، تجاویز پر مشاورت ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ قومی مالیاتی معاہدے کے مؤثر نفاذ کے لیے تجاویز زیر غور ہیں۔ معاشی پالیسی مضبوط اور دیرپا بنانے کے لیے بھی زور دیا گیا تاکہ کوئی خلا نہ رہے۔ معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنائی جائے۔ بھارتی پروپیگنڈا مسترد، پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ IMF پاکستان کے اقدامات سے مطمئن۔ اضافی فنڈنگ کے لیے پاکستان نے تمام اہداف پورے کر لیے۔ IMF کی تصدیق، ترجمان جلی کوزیک کا کہنا ہے کہ بورڈ نے پاکستان کے لیے فنڈنگ سے اتفاق کیا۔ پاکستان نے مطلوبہ اصلاحات پر پیش رفت کی اور تمام ضروری شرائط کو پورا کیا تھا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو $1 بلین کی امداد کی منظوری روکنے کی بھارتی مضموم کوششیں ناکام ہونا پاکستان کی بڑی معاشی کامیابی ہے۔ آپ کے ریزرو میں امپرومنٹ آئی ہے، آپ کی GDP کی سائز بڑی ہے، پھر آپ کے ریمیٹرز بڑھے ہیں، پھر آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، امپورٹ آپ کی کم ہوئی ہے۔ تو اوور آل تو میں سمجھتا ہوں ہماری پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہے اور پوری دنیا کرائسس فیس کر رہی ہے ان حالات میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں اور ہم بہتری فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا روپی جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو سارے انڈیکیٹر پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف ہے بجٹ کا شور، عام آدمی پریشان اور مجبور۔ بجلی، پانی، گیس اور ٹیکس، ہر طرف ہے مہنگائی کا عذاب۔ کیا نیا بجٹ دے گا ریلیف یا بس وعدوں کا سراب؟ زخموں پر مرہم رکھے گا یا پھر چڑھائے گا مہنگائی کا نیا طوفان؟ گزشتہ بجٹ کی ناکامیاں اور نئے وعدوں کا حساب۔ GTV نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، بجٹ 2025-26 کا مکمل پوسٹ مارٹم۔ GTV نے سب بتایا، عام آدمی کا دکھ دل سے دکھایا۔ تجزیے، تبصرے، عوامی آواز، ماہرین کی رائے، سب کچھ ایک پلیٹ فارم پر۔ بجٹ گرینڈ ڈیبیٹ میں
वज़ीर आला सिंध से MD वर्ल्ड बैंक की सरबराही में वक्त की मुलाकात। वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब से मुतासरा 3200 देहातों को वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के वक्त को CM हाउस में कायम फोटो गैलरी दिखाई। वक्त ने वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत का मुआयना भी किया। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। भारतीय TV के प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत के अंदर मीडिया, ख़ास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, आवाम को गलत मालूमात फराहम की गई। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मार्के हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत इबलागी महाज पर पाकिस्तान को चीन की ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के मुताबिक भारतीय फौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। बरखा दत्त के सवाल पर किशोर महबूबाबानी ने कहा, पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। भारत की जंगी जुनूनियत पर सिख बरादरी का आलमी अदालत से रुजू। ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की मजम्मत। सिख तंजीम का आलमी अदालत से भारतीय जारहियत की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। दरख्वास्त में लिखा गया कि भारत न सिर्फ खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है, बल्कि सिखों की मजहबी आज़ादी और सकाफती शनाख्त पर भी हमले कर रहा है। मजहबी और सकाफती मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हर हालत में लाजिम है। रिपोर्ट पर FIR पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी कहते हैं, रिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सिंध हुकूमत का हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गुज़िश्ता कुछ अरसे में अफसोसनाक वाक़यात हुए। इस पर ट्रांसपोर्टर्स को खदशात थे। जिनकी शहादतें हुई हैं उस पर सरकार मुआवजा अदा करेगी। ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। कोई हादसा हो तो क्या गाड़ियाँ जलाना जायज़ है? रोड ब्लॉक करना और नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। SP से पूछ लूं, SHO से पूछ लूं, अब ये तरीक़ाकार ख़त्म करो। ड्यूटी अफसर को FIR काटने के इख्तियार दो। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिंध पुलिस को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। संगीन जुर्म के बाद फौरी मुकदमात का इंदराज न होने पर सख्त नोटिस। कहते हैं, अब गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कत्ल, रेप, इक़बा बराए तावान और भत्ताखोरी मुकदमात का फौरी इंदराज करें। IG सिंध की सिंध पुलिस के अफसरान से मीटिंग का अंदरूनी अहवाल GTV न्यूज़ पर। खैरपुर की तहसील गंबट में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। DSP के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। कानून शिकन अनासिर और उनके सरपरस्तों को कठेरे में लाया जाए। अफसरान को हिदायत। उकाड़ा में खौफनाक हादसा। GT रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। ताल्लुके की खानदान से हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर फरार, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा। तमाम बसों का यकतरफा किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। CDA के तहत चलने वाली बसों का स्टॉप टू स्टॉप 100 रुपये नए किरायों का इतलाक 26 मई से होगा। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा में सयूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 76 अफराद जान से गए। जबालिया में कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 50 अफराद शहीद, मुतादिद लापता। सबसे जारी हमलों में 8 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा की पेरिस में मुलाकात। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी बहाल करने के हवाले से मुशावरत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में लोग भूखे मर रहे हैं और दुनिया उसे देख रही है।
روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کا بڑا تبادلہ۔ گزشتہ مذاکرات میں دونوں فریقین کے درمیان 1000 قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ تبادلے کے پہلے مرحلے میں 390 یوکرینی قیدیوں کو رہائی ملی۔ روس کی بھی 390 روسی قیدیوں کی رہائی کی تصدیق۔ امریکی صدر کی روس اور یوکرین کو مذاکرات پر مبارکباد۔ امریکی عدالت کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک اور فیصلہ۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کو داخلے نہ دینے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس اقدام سے یونیورسٹی اور 7000 غیر ملکی طلبہ پر اثر پڑے گا۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور، نایاب اور خوبصورت پہاڑی بکرے کی ایک نسل، قدرتی حسن اور حیاتاتی تنوع کی علامت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مارخور کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھلیٹ، جرنلسٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کو گولڈ میڈل پیش کیا۔ مریم نواز نے دونوں کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ مونا کی درخواست پر ٹی شرٹ پر دستخط بھی کیے۔ مونا خان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اجرک پہنائی اور پینسل اسکیچ پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ ایتھلیٹ مونا خان کے 42.2 کلومیٹر طویل لندن میراتھن 2025 کو مکمل کرنے کا اعزاز حاصل۔ پی ایس ایل سیزن 10 پر کس کا ہوگا راج، کس کے سر سجے گا تاج۔ ایونٹ کا فائنل اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اسنوکر میں پاکستان کی تاریخی فتح، بڑے ٹورنامنٹ میں بھارت کو شکست۔ کیو اسکول ایشین اوشیانہ ٹورنامنٹ میں بھارتی سابق عالمی چیمپئن پنکج اڈبانی کو شکست۔ پاکستانی کیویس بابر مسیح نے پنکج اڈبانی کو 4-1 فریم سے ہرا دیا۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر خوبصورت نقش و نگار والے اونٹ، ٹاپری، سندھی اور کاموری نسل کے بکروں کی ڈیمانڈ۔ خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز، جوڑ توڑ جاری۔ خریداروں کا قیمتیں بہت زیادہ ہونے کا شکوہ۔ اور دلچسپ انداز اور اداکاری کے کہکہے بکھیرنے والے مزاحیہ اداکار محمد سعید خان اور رنگیلا کو بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ رنگیلا نے مزاحیہ اداکاری کے ساتھ ساتھ فلم رائٹر، گلوکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔